اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ محرم کے تتمے یا آخر کی، جس میں دقیق تاریخ تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ واقعہ ماہ محرم ہی میں رونما ہوا۔ سب سے پہلے ماہ محرم سن 11 ہجری میں، یعنی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی دن پہلے مدینہ میں منافقین نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، جس کی بموجب یہ طے پایا کہ کچھ بھی ہو جائے حضرت علی علیہ السلام کو کسی طریقے سے بھی پیغمبر اسلام کا جانشین خلیفہ نہیں بنانا ہے، یعنی اسلام کی باغ ڈور علی کے ہاتھ میں نہیں دینی ہے۔ البتہ یہ دوسرا ایگریمنٹ ہے جس کو صحیفہ ملعون دوم کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے یہ لوگ ایک ایگریمنٹ مکے میں کر چکے تھے، منافقین اکٹھا ہوئے تھے، انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا اور اس کے بموجب یہ طے پایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی کو خلیفہ نہیں بننے دینا ہے۔ چونکہ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا تھا کہ میں حجۃ الوداع کے لیے جا رہا ہوں، یعنی یہ آخری حج ہے ہمارا، لہذا لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ اطلاع ہو گئی تھی کہ پیغمبر اسلام ابھی دنیا میں زیادہ دن نہیں رہنے والے ہیں۔ چنانچہ منافقین نے سازشیں کرنی شروع کر دی تھیں، اور اسی سازش کا ایک حصہ یہ تھا کہ اسی حج کے زمانے میں منافقین نے ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد ایک ایگریمنٹ سائن کیا، جس کی بموجب یہ ہوا کہ علی کو خلیفہ نہیں بننے دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اسلام کے قتل کی بھی سازش کی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے حج کر کے نکلے، مقام غدیر پہ پہنچے، اور غدیر کے موقع پر آپ نے اعلان ولایت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کر دیا۔ اب لوگوں کو خوف یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام اگر مدینہ پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں کے اوپر بھی اس بات کو بیان کر دیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ان کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ چنانچہ منافقین نے ایک سازش کی، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان کوہ ہرشی یا کوہ ہرشا، وہاں پہ انہوں نے پیغمبر اسلام کے قتل کی سازش رچی۔ یہ طے تھا کہ وہاں کے اوپر یہ رات پہنچیں گے۔ پیغمبر مقام غدیر سے چلے، اور جب آگے بڑھے تو جبریل نے آ کے آپ کو باخبر کیا کہ اے نبی، منافقین آپ کے قتل کی سازش میں ہیں اور فلاں مقام پر آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو، خاص اصحاب کو اس کی اطلاع دی، اور نارمل طریقے سے قافلہ چلتا رہا۔ رات کا وقت تھا جب یہ قافلہ کوہ ہرشی پہ پہنچا، جہاں پر ایک بہت بڑی گھاٹی تھی، درہ تھا، اور ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے اگر آدمی گر جاتا تو بچنا اس کا ناممکن تھا۔ رات کا وقت ہے، پیغمبر کا اونٹ چلا جا رہا ہے، ایک صحابی کے ہاتھ میں آپ کے اونٹ کی مہار ہے، اور اسی وقت اوپر سے پتھر گرنا شروع ہوتے تاکہ اونٹ بھڑک جائیں۔ اونٹ بھڑکنے والے تھے کہ پیغمبر نے چیخ کے کہا کہ خبردار، کچھ گھبراؤ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اونٹ سکون میں آ گئے اور چلنے لگے۔ جیسے ہی پتھر پھینکے گئے اور پیغمبر کے اونٹ کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی، ویسے ہی جناب عمار یاسر اور جناب حذیفہ یمانی نے تلواریں نکال لیں اور اندھیرے میں منافقین کا پیچھا کرنے لگے۔ اتنے میں بجلی چمکی اور سارے کے سارے منافقین پہچانے گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کو پہچانا۔ یہ واقعہ ہو گیا، آپ مدینہ آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے حذیفہ کو منع کیا کہ کسی کو ان کے نام نہیں بتانا، اور یہ سازش ناکام ہوئی تو مدینہ میں ان لوگوں نے پھر ایک مرتبہ میٹنگ کی، اور پھر ایک صحیفے کے اوپر سائن کی گئی، پھر ایک ایگریمنٹ میں سائن کی گئی کہ کچھ بھی ہو جائے علی کو خلیفہ نہیں بننے دینا ہے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد میں آئے، نماز پڑھ رہے تھے، یہی منافقین یہ مسجد میں آئے اور پیچھے جماعت میں کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر نے نماز تمام کیا اور پلٹ کے کہا کہ میں تم سب کو پہچانتا ہوں، میں تم سب کے قتل کا حکم دے سکتا ہوں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کل کی دنیا کہے گی کہ جب پیغمبر کا کام اچھا ہو گیا تو اپنے اصحاب ہی کو مارنا شروع کر دیا، اور میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ حذیفہ یمانی
سر الصحابہ کہے جاتے تھے، یعنی رسول کے رازدار. جانتے تھے کون کون منافق ہے، لیکن نام چونکہ پیغمبر منع کیا تھا کسی کا نام بتاتے ہیں. جس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے لوگ سمجھتے تھے کیا ہے یہ منافق ہے. چنانچہ سن 11 ہجری میں اس صحیفے کے اوپر سائن کیا گیا، ایگریمنٹ سائن کیا گیا، اور اس کی بموجب حضرت علیہ السلام کو خلیفہ نہیں بننے دینا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ اذا کتب الکتاب قتل الحسین، جس دن یہ صحیفہ ملعونہ لکھا گیا اسی دن حسین قتل کر دیے گئے. یہ پوری سازش تھی اہل بیت کو اس پورے سسٹم سے دور کرنے کی. اللہ لعنت کرے ان تمام منافقین پر جنہوں نے پیغمبر کو ستایا اور پیغمبر کے اہل بیت کے خلاف سازش کی اور خود پیغمبر کے قتل کی سازش کی. دوسری مناسبت یہ کہ اسی محرم میں سن 15 یا سن 16 ہجری میں پیغمبر اسلام کی عزیز ترین زوجہ جناب ماریہ قبطیہ کا بھی انتقال ہوا، اس دنیا سے رخصت ہوئیں. جناب ماریہ قبطیہ کون ہیں؟ ماریہ قبطیہ مصر کے بادشاہ شمعون قبطی کی بیٹی ہیں، جن کو جب پیغمبر اسلام نے سن 5 ہجری میں یا 6 ہجری میں دعوت اسلام کا لیٹر بھیجا تو انہوں نے وہاں سے ماریہ قبطیہ، ان کی بہن شیرین اور ان کے ایک بھائی ماپور اور 1000 مسقال سونا اور 20 جوڑے ریشم کے کپڑے اور ایک گدھا جس کا نام تھا یعفور اور ایک خچر جس کا نام تھا دلدل، یہ تمام تحفے پیغمبر اسلام کے لیے سن 6 ہجری میں پیغمبر اسلام کے لیے بھیجے گئے. چنانچہ پیغمبر اسلام نے ان ہدایات کو قبول فرمایا اور ماریہ قبطیہ سے عقد فرمایا. اور ماریہ قبطیہ کو اس محلے میں جہاں تمام آپ کی ازواج وہاں نے رکھا، شہر سے مدینے سے اس محلے سے تھوڑا دور کے اوپر جہاں باغات تھے. پیغمبر اسلام نے ماریہ قبطیہ کو محلے عالیہ میں رکھا جہاں باغات تھے، وہاں پہ رکھا انہوں نے، اور ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے. چنانچہ ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں حمل ہوا اور جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی. ابراہیم ابن پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام ابراہیم کی ولادت پر بہت خوش ہوئے اور مولا علی بھی پیغمبر اسلام کی اس خوشی پر بہت خوش ہوئے اور آپ جناب ابراہیم کو بہت پیار کرتے تھے. لیکن اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ جناب ابراہیم پیغمبر اسلام کی زندگی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورہ تحریم کا جو قصہ ہے آپ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ جناب ماریہ قبطیہ سے ہی ریلیٹیو ہے، اور سورہ تحریم جو ہے وہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی. چنانچہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد سن 15 یا 16 ہجری میں محرم کے مہینے میں جناب ماریہ قبطیہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. خدا پالنے والے ہم سب کے دلوں کو معرفت خدا، معرفت رسول اور معرفت امام سے پرنور فرما، اور ہمیں اہل بیت کی معرفت کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دشمن اہل بیت سے بیزار رہنے کی توفیق عطا فرما. خداوند ہمارے اعمال کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.